ہمارے دیکھیں یہ سیکٹر جو ہے جم اینڈ جیولری کا، یہ اس واز ٹوٹلی ان اٹینڈیڈ بائی آل پولیٹیکل رجیم ان دا پاسٹ. کسی گورنمنٹ نے جب سے پاکستان بنا ہے اس پہ توجہ نہیں دی. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے اور اس ملک کی اکانومی بہتر کرنے کا ویژن ہے، اس کے عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کا ویژن ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. اور انہوں نے یہ ٹاسک فورس بنائی جس کا چیئرمین انہوں نے مجھے لگایا کوئی 8 ویکس پہلے. اس کے اوپر ہماری 7 میٹنگز ہو چکی ہیں. آور پرائم آبجیکٹیو از ٹو انکریز دا ایکسپورٹ آف دس کنٹری آف جم اینڈ جیولری سیکٹر. تو کوئی $5 بلین کا جو ہے پوٹینشیل موجود ہے اینولی اس کو ایکسپورٹ کرنے کا. ہمارے ہمسایہ ملک کا کوئی $40 بلین آلریڈی ہے اور ان کے پاس یہ جم اسٹون کا ریزرو نہیں ہے. وی کم ان دا ٹاپ 5 کنٹریز جن کے پاس جم اسٹون ہے، لائک ایمرلڈ، روبی، اسفائر. یہ ہمارے ایسیٹس ہیں اور اٹس $1 بلین ایسیٹس. آپ اگر دیکھیں تو کوئی 200 ملین کیرٹ ہمارے پاس روبی کا ڈپازٹ ہے، کوئی 70 ملین کیرٹ کا ڈپازٹ ہمارے پاس سوات ایمرلڈ کا ہے. اب کیٹلانگ کا دیکھیں جو ہمارا پنک ٹوپاز ہے، تو یہ $1 بلین کے ایسیٹ ہیں. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے یہ ٹاسک فورس بنائی اور الحمدللہ اس ٹاسک فورس نے اب تک 7 میٹنگز کی ہیں. یہ پہلی ٹاسک فورس ہے جو ویکلی میٹنگ کر رہی ہے اور ہم نے اس میں پرابلم ایویلیوشن کر لی ہوئی ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے، ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی تھی؟ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اس میں جو میجر ایشوز ہیں وہ آپ کے شپمنٹ کے ایشوز ہیں. نو باڈی از گوئنگ ٹو شپ یور جم اسٹون ٹو دا ورلڈ. تو ہم نے ابھی UPS کے ساتھ اس کے پریزیڈنٹ ہمیں پریزنٹیشن دی ہے اس ٹاسک فورس کو. تو الحمدللہ ہماری پوری ٹاسک فورس کی ٹیم بڑی ڈائنامک ہے. آئی ول اپریشیٹ ہیئر. اور اس پہ ہمارا وی آر گوئنگ ٹو سائن MOU ود UPS. اٹس $150 بلین کمپنی جو پاکستان میں اپنے آپریشن شروع. پھر آپ کا ایشوز تھے ایویلویشن کے. وی ہیو کوآرڈینیٹڈ ود دا جم انٹرنیشنل ایسوسیشن. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ GIA کا یہاں اس کے اوپر سرٹیفکیشن کے ایشوز. پھر ہمارے کسٹمز کے ایشوز ہیں. پھر ہمارا ایک SRO 760 ہے جس کی وجہ سے کافی سارے ہمارے ایشوز آ رہے ہیں. وہ ہم معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ منسٹری آف کامرس کے ساتھ. پھر ہماری اسٹیٹ بینک کے ساتھ کافی ساری میٹنگز میں ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا. پھر ایک اور جو خان صاحب کا ویژن ہے اور اس پہ ٹاسک فورس کام کر رہے ہیں وہ ہے جم اینڈ جیولری سٹی. ہم کیپٹل میں یہ پاکستان کا اور یہ خان صاحب کا کانسیپٹ ہے کہ یہ جم اینڈ جیولری سٹی ایک ہب بنے گا جس میں ہماری ایکسپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ $1 بلین تک ایکسپورٹ ہوگی. اسی سٹی کے اندر آپ کے کٹ اینڈ پالشنگ کا سینٹر ہوگا، وہاں 1 ونڈو آپریشن ہوگا اور وہاں کے اوپر یہ آپ کے کسٹمز کے لوگ ہوں گے. اور یہ ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو اسٹیبلش دی سٹی. وی آر ناٹ ڈیمانڈنگ. ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاسک فورس کوئی ایک پینی بھی گورنمنٹ کو چارج نہیں کر رہی. الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں سیکٹرز کے جو اس سیکٹرز کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ہماری انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب سے جب ہم فائنل ہم نے کوئی اس 8 ویکس میں ایک انسیپشن رپورٹ بنا لی ہے کہ ہم ایک پیکیج پرائم منسٹر صاحب کو بنا کے دے رہے ہیں جس میں ہم اس کو انڈسٹری کا درجہ دلوانے چاہ رہے ہیں. ابھی تک مائننگ میں کوئی بینک لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی جو ڈیٹ کی لمٹس ہوتی ہیں کمرشل بینکس کی آپ اسٹیٹ بینک کو کر دیں کہ وہ 5% بھی اگر اناؤنس کرتے ہیں تو وہ جو لون ان کو ملے گا. پھر ان کے پاس کیونکہ ایسیٹ نہیں ہوتا، لیز ہوتی ہے، تو وہ لیز کے اوپر کریں. پھر ہم نے اس میں ٹاسک فورس کا ہمارا ایک اور تھا کہ ہم نے ایویلویشن کرنی تھی کہ ہمارے پاس ایسیٹس کے ہیں. اب 70 سالوں میں آج تک ہم صرف اندازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سوات میں اتنا ہے اور اس کی کوئی ہمارے پر لنک نہیں ہے. تو انٹرنیشنل انویسٹر کیا دیتا ہے، وہ کیڈسٹر سسٹم ہوتا ہے، آپ کو بنانا پڑتا ہے کہ آپ ایک کلک کے اوپر آ جاتا ہے کہ جی آپ کا روبی کدھر پڑا ہوا ہے، ایمرلڈ کدھر پڑا ہوا ہے، اسفائر کدھر پڑا ہوا ہے. اگر جیولری ہے تو ہماری سندھ کی کون سی جیولری ہے، ہماری GB کی کون سی جیولری ہے، ہمارے KP کی کون سی جیولری ہے. پھر ہم نے ابھی ایک ایفشیا کے ساتھ مل کے جو کہ ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے جس نے بڑا سرو کیا اس کنٹری کو، ہم لوگ اس پہ ابھی 20، 21، 22 کو انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں جس پہ ایک شو ہونے جا رہا ہے جم شو. تو وہ ہم کروا رہے ہیں جس میں ہنڈریڈز آف سٹالز ہوں گے اور وہ ہم انوائٹ کرتے ہیں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ لوگ آئیں. اور وہ یہ اسلام آباد ہوٹل میں 20، 21، 22 کو یہ ہمارا شو ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہماری جو اب اس سے جو عام آدمی کی زندگی کے اوپر اثر پڑنے لگا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. لیکن جب بھی آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو آپ کے ریزرو جو ہے وہ بڑھتے ہیں، فارن ریمیٹنس بڑھتی ہے. اب فارن ریمیٹنس بڑھتی ہے تو آپ کے ریزرو بڑھتے ہیں. جب ریزرو بڑھتے ہیں تو آپ کی جو کرنسی ہے وہ اس کی ویلیو بڑھتی ہے. جب وہ کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے تو آپ کی مہنگائی کم ہوتی ہے. اس میں پھر ایک اور چیز میں بتاؤں کہ ہمارے ہمسایہ ملکوں نے
50 لاکھ اس سیکٹر میں صرف کٹنگ اینڈ پالشنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انگیج کرنے کے لیے, ہماری جو کہ ریکمینڈیٹری باڈی ہے, تو ہم ایک پرپوزل بنا رہے ہیں کہ اس کو ہم کٹ اینڈ پالش کے اوپر کیسا کرنا ہو سکتا ہے. ہم نے اس میں باقی اس کی جو ہمارے ٹی او آرس تھے اس میں ہماری جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کا ریویو شامل تھا کہ ہمارے ایگزسٹنگ ادارے, اگر کوئی لیبارٹری بنی ہوئی ہے تو وہ کیا کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا, یہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ کیا. اور میں یہاں پہ یہ اپریشیٹ کروں گا اپنی پوری ٹیم کو, ٹاسک فورس کی, کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ جو ٹارگٹس خان صاحب نے دیے تھے ہم نے ود ان 2 months اس کی ایک انیشیل رپورٹ بنا لی. اور ہم نے جو کیا, کوئی مڈ ٹرم رکھے, کوئی شارٹ ٹرم گولز رکھے, کوئی لانگ ٹرم گولز رکھے. تو مڈ ٹرم جو شارٹ ٹرم گولز ہیں وہ تو لو ہینگنگ فروٹس تھے, اس لو ہینگنگ فروٹس کا ہم نے ایک بنا لیا. پھر مڈ ٹرم کے اوپر ہماری جو ہے, پھر ہماری وہ جو لانگ ٹرم ہے جس میں سٹی از گوئنگ ٹو بی اسٹیبلشڈ. تو اس میں امپلائمنٹ جنریشن ہے, اس میں ایکسپورٹ ہے, اس میں فارن ایمیٹرسز ہیں, اس میں ہماری جسے کہتے ہیں کہ, اور دیکھیں ہماری ٹوٹل اس ٹائم ایکسپورٹ کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو وی آر ٹارگیٹنگ $5 billion ایکسپورٹ ٹارگیٹ. اور ابھی اگر دیکھا جائے تو انڈاکومنٹڈ ہے یہ سیکٹر. اس سیکٹر کو جب ہم انڈسٹری دلوائیں گے, اس کو فیسلٹیز دلوائیں گے. دیکھیں آپ کے سامنے جاپان گاڑیاں اچھی بناتا ہے, جم تو نہیں بنا سکتا, جم اسٹون از اے نیچرل ایسٹ. تو یہ کوئی $1 trillion کے ایسٹس ہیں جو ہمارے منرل کے, ہم اوور آل ٹاکنگ اباؤٹ منرل, جو یہ بھی اس میں آتا ہے, اس انڈسٹری میں آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ٹاسک فورس ہے انشاءاللہ از گوئنگ ٹو میک اس پراؤڈ ان فرنٹ آف پرائم منسٹر اینڈ ان فرنٹ آف نیشن آلسو, کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے اور اس نیشنل کاز کو انشاءاللہ ہماری ٹاسک فورس اچیو کرے گی. تھینک یو. اس میں ہمارا جو فار ایگزامپل ہم اس میں ایک اور چیز کر رہے ہیں, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا درجہ دے دیں. جو اس کے لیے اگر کوئی رولز بھی ہیں تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں اس کو ریلیکس کر دیں. فار ایگزامپل انڈسٹری کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کی منیمم فار ایگزامپل 50 ایکڑ جگہ ہونی چاہیے یا 400 کنالس ہونی چاہیے. اب چونکہ یہ کاٹیج انڈسٹری ہے اور اس میں رسک بہت زیادہ انوالو ہے, یہ ایسا بزنس نہیں ہے جیسے آپ ریل اسٹیٹ کا بزنس لیتے ہیں تو آپ ایک فیکٹری لگاتے ہیں تو اس کی تو ریل اسٹیٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے. یہ بڑا پوری آل اوور دا ورلڈ جو ہے یہ رسکی بزنس ہے. اس میں آپ جب پیسہ لگاتے ہیں, کیونکہ کوئی میتھڈ آج تک نہیں ہو سکا, کیونکہ آپ کے پاس ایگزیکٹ ایسی مشین نہیں ہے جو زمین کے اندر آپ کو بتا سکے کہ اس میں ایمرلڈ جو ہے وہ کس کوالٹی کا ہے. اس کے لیے رسک انوالو ہے. اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہم وہ پریکٹسز جس سے آپ کا سوال ہے کہ اکانومی کیسے بھی, اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم رسک کو منیمائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑا دیر پہلے کہا کہ ہم نے کہا کہ جی بینکس کو ہم انوالو کر رہے ہیں. اب جب بینک انوالو ہو جاتا ہے تو رسک, اس کو ٹیکس کی جو فار ایگزامپل مارکیٹ سے وہ پیسہ اٹھاتا ہے بیچارہ بزنس مین, ہو سکتا ہے وہ 5-6% منتھلی پہ اٹھا رہا ہو, بینک اس کو ہو سکتا ہے 7% 9% اینولی پہ دے. پھر ایک اور چیز جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو IPO کے لیے وہ جو بھی اس کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے ہم کریں گے. کیونکہ دنیا جہان میں اب آپ دیکھیں کہ کینیڈا کی 50% جو ہے اکانومی وہ ڈپینڈنٹ آن دا منرل سیکٹر. کیسے ہے وہ, انہوں نے فیسلٹی دی ہے. دیکھیں فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے کمایا ہوا پیسہ دوبارہ لگاتے ہیں اس سیکٹر کے اندر تو آپ کو وہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں دینا پڑتا, اس کے اوپر آپ کا کوئی ٹیکس نہیں, ادروائز وہ 30 سے 50% ان کے ٹیکسز ہیں انکم کے اوپر. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی IPO کی اجازت دی جائے, کیونکہ جب پبلک پیسہ دیکھیں فار ایگزامپل میری مائن ہے, لیٹس سے ایمرلڈ کی ہے یا ٹرمولین کی ہے یا ٹوپاز کی ہے یا اس کی ہے پیریڈوٹ کی ہے, کسی بھی اس کی جیم اسٹون کی. اب فار ایگزامپل اس کی ایکسپلوریشن پہ لگتا ہے جی $5 ملین, تو $5 ملین اگر میں لگاتا ہوں یا $1 ملین لگاتا ہوں تو دنیا میں یہ کوئی اس طرح پیسہ نہیں لگاتا اس کے اوپر. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ فنڈ ریز کرتے ہیں, آپ اسٹاک ایکسچینج پہ جاتے ہیں, جیولوجسٹ آلریڈی رجسٹرڈ ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر, وہ اس کو ڈفرینٹ کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ٹورنٹو اسٹاک ایکسچینج کینیڈا میں اس کو 43101 کہا جاتا ہے. ایک رپورٹ بنتی ہے, وہ آپ اس کو اسٹاک کا جیولوجسٹ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس میں ٹریسز ہیں, اس کے اوپر وہ لانچ ہو جاتا ہے. $10-20 ملین فوراً ریز ہو جاتا ہے. اچھا خدا نہ خواستہ اس میں سے نہیں نکلتا وہ ٹارگیٹڈ مٹیریل, تو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ کسی کا $5 لگا ہوا ہے, کسی کا $1, کسی کا تو پبلک فنڈز ہوتے ہیں, اور اگر نکل آتا ہے تو شیئر کی ویلیو. تو ہو یہ رہا ہے اس سیکٹر کے اندر کہ اس سیکٹر میں ابھی پراپر انویسٹمنٹ ڈالی نہیں گئی. وہ اس لیے نہیں ڈالی گئی کہ ہمارے پاس اس سیکٹر میں کبھی کسی نے کیا نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں تھا,
کوئی اس کو فیسلٹی نہیں دی گئی, کوئی پیکیج نہیں لیا گیا. ای کامرس کی بات کریں تو ای کامرس, اب پوری دنیا ای کامرس پہ شفٹ ہو گئی. اب ہمارا کیا ہو رہا ہے, ہمارا یہاں سے جب آرڈر آتا ہے, فار ایگزامپل ہمارا سوات کا ایمرلڈ جو ہے وہ لگتا ہے گھڑیوں کے اندر, مہنگی گھڑیوں میں, $1 ملین کی گھڑی بک رہی ہے, رولیکس وغیرہ. اور اب وہ ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کیونکہ ہماری تو ڈائریکٹ جا نہیں رہا. ہمارے تو آرڈرز ایسے جا رہے ہیں کہ یہاں سے پہلے وہاں سے بک ہوتا ہے, فار ہانگ کانگ شپ ہوتا ہے, پھر وہاں سے چلا جاتا ہے, یا بینکاک جاتا ہے, یا آپ کا شنگھائی جائے گا. شپمنٹ کی نہیں ہے ہمیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارا تو DHL اور یہ ایک خاص لمٹ سے اوپر شپ نہیں کرتے. پھر جب شپمنٹ ہی نہیں ہے, اچھا پھر کسٹمز کے اوپر کوئی ایویلیویشن کا میتھڈ نہیں ہے. اب وہ کسٹم آفیسر جو ہے اس کو مرضی سے ایویلیویٹ کرتا ہے. اچھا پھر ہم وہی میٹیریل باہر لے جاتے ہیں ایگزیبیشن کے لیے, جب وہ واپس آتا ہے تو اسی کو بھی وہ چیز وہ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے جب آپ یہ کریں گے تو پھر ہی, فار ایگزامپل ہمارے پاس پے پال کا کوئی سسٹم نہیں ہے, تو وہ جب ہوگا تو پھر ای کامرس ہوگی. اچھا ای کامرس کے اوپر تو آپ کا ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر کے اوپر, وہ اس کو بیچ رہا ہے, یہاں سے شپمنٹ ہو رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں, پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. کیونکہ کنونشنل میتھڈ جو ہے اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں آپ ہاتھ میں ریڈیو لے کے تو نہیں پھر رہے, یا آپ وہ پرانے زمانے میں وہ کیمرے والی ریلیں تو نہیں ڈال رہے, اب تو وہ ڈیجیٹل کیمریز ہیں. تو آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ شفٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ابھی جو ای کامرس کا دور ہے, اس کے لیے ظاہر ہے منسٹری آف کامرس کے ساتھ کوآرڈینیشن تھی, اسٹیٹ بینک. اب ای فارم دیکھیں, ای فارم میں ہمیں کمرشل بینکوں کے ساتھ جا کے کوآرڈینیشن کرنی پڑتی ہے. تو کمرشل بینکوں کو اس کو ہم کر سکتے ہیں کہ یار اگر وی باک میں ہی ہے تو بس اسی میں پورا سسٹم لگا کے تو اس کو, تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے یہ اکانومی کی جو امپرومنٹ کا ٹارگیٹ. اور اکانومی میں دیکھیں یہ $250 ارب کا اوور آل والیوم ہے آل اوور دا ورلڈ اس سیکٹر کا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جم اینڈ جیولری. ہم جم کے 65% پروڈیوسر ہیں پاکستان اور افغانستان, اور ہمارا جو اس ٹائم GDP میں اس کا حصہ ہے آپ حیران ہو جائیں گے. ٹوٹل 1.17 شاید % کے قریب اس کا ٹوٹل GDP میں شیئر ہے, جو پہ اچھا خاصا بڑھایا جا سکتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ہم اس کو $5 بلین میں, تو اس کی دیکھیں GDP میں کتنی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. یہ تو ایسے ہے کہ آپ کو ادھر ٹیکسٹائل میں ایک پورا شپ کھڑا ہوا ہے, تو نظر آ رہا ہے کہ یار آج ہم نے ایک پورا شپ جو ہے نا کپڑوں کا یا اس کا ہم نے ایکسپورٹ کر دیا. یہ تو اس کے ایک چھوٹے سے بیگ یا اس کے اندر آپ جیب میں بھی جو ہے نا اس شپ کے برابر اس کی ورتھ ہے. تو یہ تو $1 ملین کا ایک پیس بکتا ہے. جو آپ کے یہ جو پریشیس سٹون 4 ہیں اس میں سے 3 ہمارے پاس ہیں, کلر سٹون جو ہیں ڈائمنڈ کے لیے. اچھا پھر اس کے اوپر ایک اور ایشو تھا کہ اب اس سیکٹر میں امپلائمنٹ کی جنریشن کے لیے جب ٹریننگ دی جاتی ہے, تو آپ نوجوانوں کے امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے دیکھیں بڑا آسان تھا کہ ہم نے اس میں بڑا ٹرین کیے لوگوں کو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیچارہ کچھ عرصے بعد اس کو روزگار نہیں ہوتا, تو وہ آلو بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سسٹینیبل سپلائی آف جم نہیں تھی. اب نکلا ایک ٹرمولین کا ایک پاکٹ آیا, اس میں سے آپ کا نکلا ہے جی 5000 کیرٹ. پتہ یہ چلا کہ جی آپ آگے اس کی سپلائی نہیں ہے. اس سپلائی کو میٹ اپ کرنے کے لیے دنیا نے کیا کیا؟ دنیا نے یہ کیا ہے کہ امپورٹ کے اوپر اس کا ٹیکس جو ہے وہ کم کر دیا ہے. اچھا امپورٹ کے اوپر ہمارے اب ٹیکسز کوئی مور دین 20% ہے, کوئی 27% کے قریب جا کے ٹیکسز پڑ جاتے ہیں. دنیا اس کے اوپر کیا کر رہی ہے, کہیں 1% ہے, کسی 2%, 3%. ہماری ٹاسک فورس نے اس کی ریکمنڈیشن یہ دی ہے کہ آپ جو ہینڈلر ہوتا ہے اس کو وہ لے کے آ جاتا ہے, چھپ چھپا کے آ رہا ہوتا ہے انڈاکومنٹڈ اکانومی, اس کو آپ ٹیکس کو اتنا منیمائز کر دیں, امپورٹ کے اوپر 3% کر دیں. اچھا اس پہ ٹھیک ہے ٹیکس کلیکشن میں تو آپ دیکھیں کتنا ایک پیسہ ہوا ہے, کوئی ٹیکس کلیکشن ہے ہی کوئی نہیں. 100 اب جیولری کے اوپر آ جائیں, 180 ٹن گولڈ کی ہماری کنزمپشن ہے.